السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہے۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم انا شاہ، قسط نمبر 21۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے شہر بھی کسی انجان گھٹن میں جکڑا ہوا ہو۔ راہم نے اپنی سگریٹ کی راکھ زمین پر گرائی اور آہستہ قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کی راہداری میں بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے 2 آدمی سلیم کو گھسیٹ رہے تھے، جو اب تقریباً نیم بے ہوش تھا۔ دھیان سے، مجھے نہیں چاہیے کہ یہ ابھی مر جائے۔ راہم کی آواز میں ایک سردی تھی۔ آدمیوں نے سلیم کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ کسی مردہ جسم کی طرح لٹک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور اندھیرے کمرے کی ٹھنڈی ہوا باہر نکلی۔ سلیم کے بدن میں ایک کپکپی دوڑ گئی۔ یہ جگہ عام قید خانوں سے مختلف تھی۔ یہاں کی دیواریں چیخوں کو جذب کر لیتی تھیں۔ راہم نے اندر قدم رکھا اور ساتھ ہی ایک تیز غراہٹ سنائی دی۔ غر۔ سامنے 2 لمبے کالے بھیانک شکاری کتے کھڑے تھے۔ ان کے کان سیدھے، آنکھیں خون کی طرح سرخ اور دانت نوکیلے تھے۔ جیسے ہی روشنی پڑی، ان کے پنجے فرش پر کھچ کھچ کی آوازیں پیدا کرنے لگے۔ وہ اپنی جگہ پر زور سے پنجے مارتے، زمین کھرچتے اور ہر لمحہ کسی شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ سلیم کا پورا بدن لرزنے لگا۔ نہیں نہیں، اس کے منہ سے خوفزدہ سرگوشی نکلی۔ راہم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آہستہ سے ایک طرف رکھی میز کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک ہتھوڑی رکھی تھی، بھاری لوہے کی، وہی ہتھوڑی جو اس کی گرفت میں آتے ہی جیسے مزید شفاف لگنے لگی۔ سلیم، وہ دھیرے سے بولا، جیسے کسی راز کی خبر دے رہا ہو۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم بچ جاؤ گے۔ سلیم نے لرزتے ہوئے سر اٹھایا۔ مجھے جانے دو راہم، خدا کے واسطے۔ راہم نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں سلیم کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ خدا کے واسطے؟ وہ ہنسا، ایک یک بستہ بے جان ہنسی۔ خدا کو کب یاد کیا تم نے؟ جب تم نے دانین کو پکڑا تھا، جب تم نے اس معصوم پر ہاتھ ڈالا تھا؟ سلیم کی آنکھوں میں وحشت بھرنے لگی۔ نہیں، وہ غلط فہمی تھی، قسم سے۔ قسم؟ راہم نے ایک زوردار تھپڑ سلیم کے چہرے پر مارا۔ تمہاری زبان جھوٹ بولتی ہے سلیم، اور جھوٹے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ غر۔ کتے ایک بار پھر غرائے۔ اس بار ان کے پنجے اور تیز ہو گئے تھے اور ان کے دانتوں سے لعاب ٹپکنے لگا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے سلیم پر جھپٹنے کے لیے بے چین تھے۔ سلیم نے بے اختیار پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر راہم کے آدمیوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ راہم، پلیز مجھے جانے دو۔ راہم خاموشی سے مسکرایا، پھر آہستہ آہستہ جھک کر سلیم کے کان کے قریب گیا۔ آج تمہاری موت ہی تمہیں مجھ سے بچا سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے راہم مزید کچھ کہتا، سلیم نے سرگوشی نما آواز میں کہا، پلیز مجھے بخش دو، تمہیں تمہاری بیوی کی قسم ہے۔ راہم کو یہ الفاظ کسی پتھر کی طرح لگے تھے۔ راہم کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر کو ساکت ہوئے، جیسے کوئی بہت پرانا، بہت گہرا زخم ہلکا سا ہل گیا ہو۔ اس نے ایک پل کو ہتھوڑی کو دیکھا، پھر اپنی مٹھیاں بند کی۔ ٹھک! ہتھوڑی پوری طاقت سے سلیم کے دائیں بازو پر پڑی۔ آہ! ہڈی کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ سلیم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کا پورا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے گرا۔ کتے غصے میں بھونکنے لگے، جیسے وہ خون کے اس بہاؤ کو محسوس کر سکتے تھے۔ راہم نے ایک گہری سانس لی اور پھر سلیم کو نیچے گرتے دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹا۔ اب تمہارا حساب برابر ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اسے اٹھاؤ اور کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دو۔ آدمیوں نے سلیم کو گھسیٹا، مگر وہ اب بولنے کی بھی حالت میں نہیں تھا۔ راہم نے ایک نظر کتوں پر ڈالی، پھر سگریٹ کو مسل کر ایش ٹرے میں پھینک دیا۔ رات اور زیادہ سیاہ ہو گئی تھی، مگر راہم کی آنکھوں میں پھیلتا اندھیرا سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ لاؤنج میں مدھم روشنی تھی اور خاموشی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک رات کے اس پہر زیادہ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ ہاؤس کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہر چیز اپنی جگہ خاموشی سے سجی تھی۔ صوفے کرینے سے رکھے گئے تھے، فانوس کی روشنی مدھم تھی اور کونے میں رکھا ڈیکوریشن پیس چاندنی میں چمک رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور دانین اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، ایک عجیب سی تھکن نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ یہ گھر، یہ راہداری، یہ دیواریں،
سب کچھ اس کے لیے نیا تھا مگر اجنبی نہیں رہا تھا۔ اس نے چادر کو تھوڑا درست کیا اور بے آواز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر جائے، مگر اسی لمحے دانین ایک جوشیلی سرگوشی کے ساتھ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے گرد بازوؤں کا سخت گھیرا بنا لیا۔ اف ماہنور، دانین نے گھبرا کر کہا، مگر ماہنور نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے چٹا چٹ اس کے گالوں پر بوسے جڑ دیے۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی یاد آ رہی تھی، ماہنور نے شرارتی لہجے میں کہا اور اس کے گال پر ایک اور بوسہ ثبت کر دیا۔ ارے بس کرو، چھوڑو مجھے، دانین نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر ماہنور کہاں سننے والی تھی۔ نہیں، تم تو میری ہو، میری ہی رہو گی، وہ بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولی اور دانین کے گال کو پھر سے چومنے کے لیے جھکی۔ ماہنور بس بھی کرو، دانین نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر ماہنور نے اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ چلو چلو چلو، تمہیں میرے ساتھ آنا ہے۔ کہاں؟ کچن میں نے نوڈلز بنائے ہیں۔ ماہنور پلیز، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، تمہیں میرے ہاتھ کے بنے نوڈلز کھانے ہی ہوں گے، پر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے تمہارے پیٹ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماہنور چپ چاپ چلو، ماہنور نے ضد کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور زبردستی کچن کی طرف گھسیٹنے لگی۔ دانین کو ہنسی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مزید انکار کرے گی تو ماہنور اور زیادہ ضد کرے گی، اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا چلو کھا لیتی ہوں، مگر تھوڑے سے۔ یہ ہوئی نا بات۔ کچن میں روشنی ہلکی تھی مگر نوڈلز کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماہنور نے بڑی محبت سے ایک پلیٹ میں گرم گرم نوڈلز رکھے اور دانین کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لو اور پلیز کوئی بہانہ نہیں، ایک ایک نوالا دیکھوں گی۔ دانین نے سر جھٹکا اور چمچ اٹھا لیا۔ واقعی تم کبھی نہیں بدلو گی، اور تم بھی، تم ہمیشہ میری بات ماننے والی ہو۔ دانین نے ہنستے ہوئے پہلا نوالا لیا اور ماہنور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، بس اچھے؟ بہت اچھے میڈم، خوش؟ بہت۔ ماہنور نے فخریہ انداز میں سر ہلایا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچن میں رات کے اس پہر ایک عجیب سی گرمی اور محبت بھرے لمحات کا احساس تھا۔ کھانے کے بعد ماہنور نے جلدی سے پلیٹیں سمیٹیں اور پھر دانین کا ہاتھ تھام کر بولی، اب چلو میرے ساتھ مووی دیکھنی ہے۔ ماہنور نیند آ رہی ہے؟ کوئی نیند ویند نہیں، ابھی تو رات جوان ہے۔ ماہنور نے زبردستی اس کا ہاتھ کھینچا اور اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ کھولا اور نیٹ فلکس پر اپنی پسندیدہ مووی چلانے لگی۔ یہ دیکھو، یہ بہت مزے کی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، بس آدھی دیکھ لو۔ ماہنور نے معصوم سا منہ بنا کر دانین سے التجا کی، جبکہ دانین یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا شاطر چہرہ ہے جو کسی کو بھی اپنی باتوں میں آسانی سے پھنسا لیتا ہے، اور اس چہرے کا سب سے آسان ٹارگٹ ہمیشہ سے دانین ہی رہا تھا۔ آدھی نہیں، میں 10 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتی، چلو بس 20 منٹ۔ ماہنور، دانین دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ آخرکار دانین نے ہار مان لی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، جبکہ ماہنور اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر شاہ ہاؤس کے ایک کمرے میں دو دوستیں جو اب نند اور بھابھی کے عہدے پر بھی فائز تھیں، محبت اور ضد کے حسین لمحے بانٹ رہی تھیں۔ یہ لمحے، یہ محبت شاید ہمیشہ رہنے والی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، اسکرین پر چلتی مووی کی مدھم آواز اور صوفے پر نیم دراز دانین کی دھیمی سانسیں فضا میں ایک عجیب سا سکون بکھیر رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں آدھی بند تھی، جیسے کسی لمحے نیند کے بہاؤ میں کھو جائیں گی۔ چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے مگر عجیب سی طمانینت بھی تھی۔ شاید زندگی کی تیز رفتاری میں یہ لمحہ کسی نایاب خزانے کی مانند تھا جو اسے سکون بخش رہا تھا۔ ماہنور جو قریب ہی بیٹھی تھی اس پر نظر ڈالے ہوئے تھی۔ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ میں ایک انجانی شفقت تھی جو وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ دانین کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ اتنا ہموار تھا کہ لگتا تھا جیسے وہ کسی خواب کے نرم بستر پر اتر چکی ہو۔ مووی کے آخری مناظر چل رہے تھے مگر دانین اب ان سے بے خبر تھی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلے ہو چکے تھے، پلکیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں اور وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ماہنور نے ہلکے سے آگے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی، جیسے ہر درد، ہر پریشانی، ہر بے چینی کو نیند نے اپنے پناہوں میں چھپا لیا ہو۔ ایک لمحے کو ماہنور کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی
وہ دھیرے سے آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں دانین کے چہرے کی نرمی کو محسوس کیا اور پھر بہت آہستہ سے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا، ایک لمس جو شاید ماں کی ممتا، بہن کی محبت اور کسی اپنے کی قربت کا احساس لیے ہوئے تھا۔ دانین نے ہلکا سا کروٹ لی مگر نیند کی گرفت میں ہی رہی۔ ماہنور نے آہستہ سے ایک بلینکٹ اٹھایا اور اسے دانین کے اوپر درست کرنے لگی۔ اسے یقینی بنانا تھا کہ کہیں کوئی گوشہ کھلا نہ رہ جائے، کہیں ٹھنڈک اس کے سکون میں خلل نہ ڈال دے۔ پھر وہ خود بھی خاموشی سے دانین کے برابر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر اس سوتی ہوئی لڑکی پر ڈالی جس کی دنیا ابھی خوابوں میں بسی ہوئی تھی، اور پھر مدھم روشنی کو بجھا دیا۔ کمرے میں اب صرف خاموشی تھی، نیند کی گہری آغوش تھی، اور دو روحیں تھیں جو ایک ہی لمحے میں سکون کے سائے میں لپٹی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن ماحول میں ایک گھٹن سی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر راحم بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی خون کے وہ ہلکے دھبے تھے جو سلیم کے چہرے پر پڑنے والے زخموں سے ٹپک کر اس کی انگلیوں سے جا چکے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑے اس کے آدمی خاموشی سے اس کے حکم کے منتظر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا باس جب اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر لکھی ہر جنبش ایک انکہی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، لیکن راحم نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ اس کی آواز میں وہی سرد پن، سختی اور شفافیت تھی۔ اس کے آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً حکم بجا لاتے ہوئے باہر جانے لگے۔ راحم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، پھر جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں رک کیوں گیا؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ وہ راحم شاہ جو ایک بار کسی کے خلاف فیصلہ لے لے تو پیچھے نہیں ہٹتا، وہ جس کی زندگی میں معافی کا لفظ ہی نہیں تھا، وہ جو رحم کو کمزوری سمجھتا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے سلیم کی قسم کھانے پر کیوں رک گیا؟ اس کے اندر جیسے ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے اندر یہ بے چینی کیوں سرایت کر گئی ہے۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئی ایک اور ہنسا پار کر گئی، اس نے اپنا سر اٹھایا، جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بنا کسی کو کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کا اندھیرا اب ہلکا ہو رہا تھا، سڑکیں سنسان تھیں، کہیں کہیں گلی کے کنارے پر جلتی بجھتی روشنیوں میں کوئی سایہ ہلتا نظر آتا، لیکن راحم کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ وہ بنا کسی منزل کے گاڑی دوڑا رہا تھا جیسے خود سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہو۔ گاڑی کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی، لیکن اس وقت اسے رفتار کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر موڑ پر، ہر خالی راستے پر اس کے ذہن میں وہی سوال چبھ رہے تھے، میں رک کیوں گیا تھا؟ گھڑی نے 5 کا ہنسا چھوا، صبح کے آثار نمودار ہونے لگے اور وہ جیسے کسی سحر سے جاگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا رخ شاہ ہاؤس کی طرف موڑا۔ راحم کے بوٹ شاہ ہاؤس کے ماربل پر گونجے، صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اس کا ذہن اب بھی اس الجھن میں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کا دل زور سے دھڑکا۔ دانین کہاں ہے؟ اس کا دل ایک لمحے کے لیے تھما، جیسے کسی نے اس کی سانسوں کی ڈور کھینچ دی ہو۔ وہ جو خود دانین کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، وہ جو جانتا تھا کہ وہ یہیں ہوگی، وہ اس وقت اس کے کمرے میں کیوں نہیں تھی؟ کہیں وہ واپس تو نہیں چلی گئی؟ یہ خیال اسے مزید بے چین کر گیا۔ اس نے تیزی سے ریسٹ روم کا دروازے کو دھکا دیا، مگر وہ خالی تھا۔ اب اس کے اندر جو خوف جاگا، اس نے اسے لمحے بھر میں بے قابو کر دیا۔ اس نے وقت کا لحاظ کیے بغیر دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتے ہوئے شاہ ہاؤس کے بیرونی حصے میں پہنچا۔ وہاں کھڑے گارڈز پر اس کی نظر پڑی اور وہ بنا کسی تمہید کے گرجا، دانین کہاں ہے؟ گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے آگے بڑھ کر فوراً جواب دیا، سر، میڈم تو آپ کے فوراً بعد اندر چلی گئی تھی، اس کے بعد ہم نے انہیں باہر آتے نہیں دیکھا۔ یہ سنتے ہی راحم کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ اس کے اندر ایک خوف ابھرنے لگا، اگر وہ اندر گئی تھی تو پھر وہ میرے کمرے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچتے ہی وہ پوری طاقت سے شاہ ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی راحم کی اونچی آواز گونجی، اتنی تیز کہ شاید پورے گھر کو جگانے کے لیے کافی تھی، دانین! وہ بار بار اس کا نام پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو شاید خود اسے بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی انجانے خوف میں مبتلا تھی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، دانین کہاں گئی؟
رات کا سناٹا بھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹا تھا، لیکن شاہ ہاؤس کی دیواریں راہم کی گرجتی ہوئی آواز سے لرز رہی تھیں۔ لاؤنج میں اس کے قدم بے چینی سے ادھر ادھر بڑھ رہے تھے، نظریں دروازے سے لے کر سیڑھیوں تک دوڑ رہی تھیں اور ہر سانس کے ساتھ بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ دانین! وہ بار بار اس کا نام پکار رہا تھا، جیسے اگر اس کی آواز میں کافی شدت ہوگی تو شاید دانین کسی کونے سے نکل کر سامنے آ جائے گی، لیکن خاموشی نے اسے کسی جواب سے محروم رکھا۔ اسی لمحے راہداری میں ایک مدھم سی آہٹ ابھری، نرم چپلوں کی ہلکی چاپ اور پھر ایک مضبوط مگر تحمل بھری آواز نے سناٹے کو توڑا۔ راہم! آغا جان، جو اس وقت نماز کے لیے جاگے ہوئے تھے، تیزی سے اپنے کمرے سے نکلے اور سیدھا لاؤنج میں آ گئے۔ ان کا چہرہ گرچہ نیند سے بوجھل تھا، لیکن آنکھوں میں فکر مندی کی واضح جھلک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے راہم کے قریب آئے، جو اب بھی بے قراری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آغا جان نے نرمی سے اپنا ہاتھ راہم کے کندھے پر رکھا۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اس قدر بے چینی کیوں ہے؟ لیکن راہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یکدم ان کے ہاتھ سے خود کو آزاد کروا کر دوبارہ پوری قوت سے پکارنے لگا، دانین! آغا جان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ راہم کی بے چینی غیر معمولی تھی۔ یہ وہ راہم نہیں تھا جسے وہ جانتے تھے، جو ہمیشہ ہر چیز پر مکمل قابو رکھتا تھا، جو کبھی جذبات کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہوتا تھا۔ یا اللہ خیر! آغا جان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا اور وہ گہری نظر سے راہم کو دیکھنے لگے۔ اب تک شور سن کر گھر کے باقی مکین بھی اپنے کمروں سے نکلنے لگے تھے۔ سہیل صاحب، ارسلان صاحب، آمنہ بیگم اور سدرہ بیگم سب نیند سے بوجھل چہرے لیے حیرت اور فکر کے ساتھ لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ راہم بیٹا، کیا ہوا؟ دانین کو کیوں بلا رہے ہو؟ سہیل صاحب نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن ان کی پیشانی پر تشویش کی لکیر بھی نمایاں تھی۔ راہم نے تیزی سے رخ موڑا اور ان کی طرف قدم بڑھائے۔ دانین کہاں ہے؟ اس کی آواز میں بے چینی واضح تھی۔ سہیل صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خود کل دانین کو حسین صاحب کے گھر چھوڑ کر آئے تھے، یاد ہے نا؟ راہم کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرے، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ اس لمحے کسی ضبط کے قابل نہیں تھا۔ میں اسے حسین صاحب کے گھر نہیں چھوڑ کر آیا تھا، میں رات کو خود اسے شاہ ہاؤس میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ سنتے ہی پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ سدرہ بیگم نے فوراً ارسلان صاحب کی طرف دیکھا۔ آمنہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر بے اختیار دعا مانگنا شروع کر دی، اور آغا جان کی پیشانی پر بھی فکر کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں۔ مگر وہ کمرے میں نہیں ہے، نہ اندر نہ باہر، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ اس بار راہم کی آواز میں نہ صرف غصہ بلکہ ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی، جسے وہ خود تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اذلان، جو اب تک خاموشی سے کھڑا راہم کی پریشانی کو جانچ رہا تھا، ایک قدم آگے بڑھا۔ چلو باہر دیکھتے ہیں۔ راہم نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دروازے کی طرف دوڑنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک سیڑھیوں سے ایک آہٹ سنائی دی۔ راہم بھائی! یہ ماہنور کی مدھم آواز تھی، اور اس کے ساتھ آتی ایک اور نرم سی پرچھائی، دانین! راہم کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا۔ سیڑھیوں پر ماہنور کے ساتھ دانین کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، چہرے پر ہلکی سی حیرت اور الجھن کی آمیزش تھی، اور بالوں کی کچھ لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ راہم نے بے اختیار ایک لمبی سانس لی، جیسے ابھی ابھی ڈوبتے ہوئے کنارے پر پہنچا ہو۔ اس کے قدم ایک پل کے لیے رکے اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی دانین نے نیچے آ کر قدم رکھا، اس کی نظریں راہم کے چہرے پر پڑی اور وہ حیرت سے بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لاؤنج میں موجود تمام افراد کی نگاہیں اب راہم پر تھی۔ سب اس کی بے چینی، اس کے اضطراب کو دیکھ چکے تھے۔ راہم نے ایک پل کے لیے دانین کو بغور دیکھا۔ وہ واقعی یہاں تھی۔ پھر وہ کہاں تھی جب وہ اسے تلاش کر رہا تھا؟ راہم کے دل کی دھڑکن ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک آغا جان نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور نرمی سے بولے، چلو سب اپنے کمروں میں جاؤ، اور راہم تم بھی سکون کرو۔ لیکن راہم کی نظریں اب بھی دانین پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ ابھی بھی یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ واقعی موجود ہے، اس کی نظروں کے سامنے، اس کے گھر میں، اس کی دسترس میں۔ چٹاخ! لاؤنج کی فضا میں تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی کہ لمحے بھر کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، جیسے پورا شاہ ہاؤس اس آواز کے دھچکے سے ہل کر رہ گیا ہو۔ سب نے یکدم پلٹ کر دیکھا، اور جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ کسی کے لیے بھی قابل یقین نہیں تھا۔
راحم کے ہاتھ کی انگلیاں ابھی بھی ہلکی سی کھلی ہوئی تھیں، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہ پایا ہو کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے۔ اس کے جبڑے سختی سے جکڑے ہوئے تھے، مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں وہی طوفان تھا جو سمندر کی گہرائی میں چھپے طوفان کی مانند ہوتا ہے، خاموش مگر تباہ کن۔ دوسری طرف دانین کے چہرے پر حیرانی اور صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی جہاں راحم کی انگلیوں کا سرخ نشان ابھر آیا تھا۔ ماہنور نے فوراً آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا جیسے اسے گرنے کا خدشہ ہو۔ پورے لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں راحم پر تھیں جو اب بھی اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا، کوئی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا، جیسے سب کے الفاظ گم ہو گئے ہوں۔ راحم کی سہیل صاحب کی آواز تھی جو صدمے اور سختی کے امتزاج سے لرز رہی تھی۔ ان کی نظریں بے یقینی سے اپنے بیٹے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہی ہوں کہ جس راحم نے کبھی اپنی بہن، کزنز یا حتیٰ کہ ملازماؤں تک پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، وہ آج اس حد تک کیسے چلا گیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ ارسلان صاحب نے غصے سے کہا، لیکن راحم کا رد عمل صفر تھا۔ آمنہ بیگم نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ سدرا بیگم نے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو صدمے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اذلان کی نظریں دانین کے سرخ ہوتے گال پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ راحم کی طرف قدم بڑھائے۔ راحم، یہ کیا بکواس تھی؟ اس کی آواز خطرناک حد تک دھیمی مگر تیز تھی۔ راحم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی اسی سختی سے کھڑا تھا جیسے اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہو۔ دانین نے آہستہ سے پلکیں جھپکیں، ایک آنسو جو شاید بے اختیار اس کے گال پر آ گیا تھا اس نے جلدی سے صاف کیا اور اپنا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا۔ اس کی نظریں راحم کی طرف اٹھیں اور ان آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیوں؟ لیکن راحم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اذلان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ راحم پر کوئی وار کرتا، راحم کی دھاڑ نما آواز لاؤنج میں گونجی، خبردار، جو آئندہ میں نے تمہیں اپنے کمرے کے علاوہ کسی اور کے کمرے میں دیکھا یا میرے پوچھے بغیر تم نے کوئی بھی کام کیا تو تمہیں جہنم میں خود واصل کروں گا۔ راحم نے دانین کے ہاتھ کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا، وہ جو ابھی تک پہلے صدمے سے ہی نہ نکلی تھی۔ راحم کے اس عمل سے اس کے دل میں راحم کے لیے ڈر اور نفرت کے جذبات بیک وقت ابھرے تھے۔ آغا جان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور اپنی بھاری آواز میں کہا، بس۔ اذلان کے قدم وہیں رک گئے۔ آغا جان کی نظریں راحم پر جم گئیں۔ ان کی وہی مضبوط جلالی شخصیت جو کبھی کمزوری نہیں دکھاتی تھی آج بھی اپنے پورے وقار کے ساتھ قائم تھی، لیکن ان آنکھوں میں آج ایک مختلف سا دکھ تھا۔ میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں سکھایا راحم۔ ان کی آواز میں سختی تھی مگر اس کے نیچے ایک عجیب سی مایوسی بھی چھپی تھی۔ یہ الفاظ راحم کو چبھ گئے، جیسے کسی نے برف کی سیل اس کے سینے پر رکھ دی ہو۔ مجھے جواب چاہیے راحم، ابھی اسی وقت۔ لیکن راحم خاموش رہا۔ دانین نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید صفائی دینا چاہتی تھی، لیکن وہ الفاظ اس کے لبوں تک نہیں آ رہے تھے۔ ماہنور نے دانین کے کندھوں کو زور سے تھام کر راحم کو دیکھا اور اسی پل دانین نے اپنا آپ ماہنور سے چھڑوا کر سیڑھیوں کا رخ کیا تھا اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ یہ زیادتی تھی راحم بھائی، اس کی آواز نم تھی۔ راحم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، جیسے وہ خود کو کسی اندھیرے میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور مدھم آواز میں کہا، یہ میرے اور اس کے درمیان کی بات ہے، کسی کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر سہیل صاحب کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ خاموش ہو جاؤ راحم، وہ دھاڑے، اور ان کی آواز میں ایسا روب تھا کہ لاؤنج میں موجود سب لوگ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ راحم نے ان کی طرف دیکھا اور اچانک اسے اپنا ہی عمل غلط محسوس ہوا، کیونکہ دانین کی شکایت کرتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں بس چکی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنی ضد میں قید تھا۔ آغا جان نے گہری سانس لی اور راحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے تو خدا تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اس کا انجام دکھا دے گا، لیکن میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نے دوبارہ اپنی حد پار کی تو میری طرف سے کسی بھی نرمی کی امید مت رکھنا۔
یہ کہہ کر وہ پلٹے اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد باقی لوگ بھی ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے، لیکن اذلان جاتے جاتے راحم کے قریب آیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا راحم۔ پھر وہ بھی پلٹ گیا۔ اب لاؤنج میں صرف راحم اور ماہنور رہ گئے تھے۔ ماہنور نے ایک نظر راحم کو دیکھا۔ آپ کو جو کرنا تھا کر لیا، اب برائے مہربانی میری دوست سے دور رہیے گا، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ رشتہ صرف ایک کھیل ہے جس میں آپ کسی جیتے جاگتے انسان پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھائی، آپ یہ بات مت بھولا کریں کہ آپ بھی 3 بہنوں والے ہیں۔ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے نا تو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ راحم وہیں کھڑا رہ گیا، اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے جیسے اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دانین کو مارا تھا۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی اور دماغ الجھا ہوا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ سوال اس کے اندر سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ اس سرگوشی سے بچنے کے لیے خود کو کسی اور سوچ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ وقت، یہ لمحہ اور یہ غلطی اب وہ اسے پلٹ کر ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔